بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ یکم مئی یوم مزدور کی نسبت سے ایک بہترین تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم مزدور۔ نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے۔ یکم مئی کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ مزدوروں کا عالمی دن منانے کا مطلب مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا۔ دنیا بھر میں مزدوروں کے اس عالمی دن کی ابتدا شکاگو کے شہیدوں کے سرخ سلام سے ہوتی ہے۔ امریکہ کا شہر شکاگو وہ شہر ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا اور بے شمار مزدوروں کا خون بہایا گیا۔ یکم مئی کا دن ایک تہوار، ایک تقریب کی طرح منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہر سال اپنے ساتھ بے شمار سوالات لے کر آتا ہے اور بغیر جواب لیے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں۔ جناب صدر، طے پایا تھا کہ مزدوری کے اوقات کار 8 گھنٹے ہوں گے، لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کی اکثریت تعداد کا حق مارا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جسمانی محنت ایک مزدور ہی کرتا ہے۔ اس کے باوجود سب سے کم معاوضہ بھی ایک مزدور ہی کو دیا جاتا ہے۔ 2022 کی لیبر پالیسی کے تحت ایک مزدور کی ماہانہ آمدنی 35,000 روپے ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں اتنی کم آمدنی میں ایک مزدور اپنی بیوی بچوں کو کیسے پالتا ہے؟ مہنگائی کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ متوسط اور متمول طبقات کے لوگوں کے لیے بھی اپنے مہینے کے اخراجات کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کئی ایسے مزدور بھی ہیں جو یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں، تو باقی ان کے حالات تو باقی مزدوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ انہیں کام نہیں ملتا اور کبھی کبھار تو سارا دن انتظار کرنے کے بعد خالی ہاتھ گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا، جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا، ایک رات جب خالی ہاتھ مزدور گھر گیا۔ مزدوروں کے عالمی دن پر کئی تقاریب، ریلیاں اور اجلاس منعقد ہوتے ہیں، اور ان اجلاس میں حکومت کے اعلیٰ افسران اور ذمہ داران بھی شریک ہوتے ہیں۔ ان اجلاس اور تقاریب میں مزدوروں کے حقوق کے لیے کئی وعدے کیے جاتے ہیں جو آج تک پورے نہیں ہو سکے۔ تقریباً ہر سال ہی مزدوروں کے لیے ایک نئی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور تمام وعدے یوں ہی ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ طے پایا تھا کہ مزدوروں کی انجمن سازی اور حقوق کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن یہ تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ حکومت پاکستان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے تاکہ مزدور اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اپنی تقریر کا اختتام میں شعر سے کرنا چاہوں گا۔ بوجھ کاندھوں سے کم کرو صاحب، بوجھ کاندھوں سے کم کرو صاحب، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ جی۔